السلام علیکم۔ ایک مچھیرا اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا اور قلیل سی آمدنی پر بھی راضی خوشی رہنے والا شخص تھا۔ وہ دوپہر تک مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر اپنی فرما بردار بیوی کے ساتھ گزارتا۔ اس کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو جاتی وہ دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مچھیرے کی بیوی مچھلی کو کاٹ رہی تھی کہ ایک چمکتا دمکتا خوبصورت موتی مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوا۔ وہ خوبصورت موتی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، جس پر نظر پڑتے ہی اس کی ایک چیخ نکلی اور پھر دم بخود رہ گئی۔ مچھیرا بھاگ کر بیوی کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ میں موتی دیکھ کر فرط محبت سے بیوی کے نازک ہاتھوں کو چوم لیا۔ موتی اپنے ہاتھوں میں لے کر ٹٹولنے اور پرکھنے لگا۔ وہ بیوی سے کہنے لگا، اللہ کی نیک بندی، میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری قسمت کھل گئی ہے۔ دن بدلنے والے ہیں اور قیمتی موتی ہمیں مالا مال کر دے گا۔ مچھیرے نے موتی کو جیب میں ڈالا اور سونار کے پاس جا پہنچا۔ سونار نے موتی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیران تھا کہ اتنا قیمتی اور نایاب موتی اس غریب مچھیرے کے پاس کیسے پہنچا۔ بہرحال سونار نے معذرت کر لی کہ اس بیش قیمت ہیرے کو میں خریدنے کی سکت نہیں رکھتا۔ تم ایسا کرو کہ شہر کے فلاں بڑے سونار کے پاس جاؤ، شاید وہ اسے خرید لے۔ مچھیرا موتی لے کر شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس جا پہنچا اور موتی نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ چمکدار موتی کو دیکھ کر وہ اچھل پڑا اور بڑی حسرت سے موتی کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سونار بولا، بھائی، اس موتی کی قیمت ادا کرنے سے میں بھی قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو کہ بادشاہ کے پاس چلی جاؤ، وہ بیش قیمت جواہرات کا بہت شوقین ہے۔ امید ہے وہ خرید لے گا اور وہی اس کی اصل قیمت ادا کر سکتا ہے۔ مچھیرا بیچارہ موتی کو لیے بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور ساری روداد سنا دی کہ کس طرح مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ خوبصورت موتی سے بادشاہ کا دربار بھی چمک اٹھا۔ بادشاہ نے موتی کے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، گویا کہ ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن اب اس کی قیمت کیسے طے کی جائے؟ بادشاہ نے مچھیرے سے کہا، اس بیش قیمت موتی کی اصل قیمت تو میں بھی ادا نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو۔ تم ایسا کرو کہ میرے شاہی خزانے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہے۔ جس قدر اور جیسا چاہو مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے۔ غریب مچھیرا بادشاہ کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور اس سے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر شاہی خزانے سے صرف ایک ہی جھولی بھر لی جائے تو یہی کئی نسلوں تک چلے، مگر مجھے تو بادشاہ پورے 6 گھنٹے کی پیشکش کر رہا ہے کہ جو کچھ اور جتنا لینا چاہو لے سکتا ہوں۔ موتی بادشاہ نے رکھ لیا اور مچھیرے کو شاہی خزانے میں داخل کر دیا گیا۔ بادشاہ کے خزانے میں داخل ہو کر وہ دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان ہال، کئی کمرے، جس میں خزانہ سلیقے سے 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ کئی قسم کے ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرا حصہ ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ تھا، جبکہ تیسرا حصہ کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ تھا جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ پرتکلف اور لذیذ پکوان جن کی خوشبو اشتہا کو بڑھا دے اور کھا کھا کر انسان کا من نہ بھرے۔
کہتے ہیں کہ پیٹ کی بھوک سب سے ظالم ہوتی ہے۔ غریب مچھیرے نے سوچا کہ 6 گھنٹے تو بہت وقت ہے، تقریباً آدھا دن بنتا ہے، بہت سا مال و متاع اکٹھا کر لوں گا، مگر کیوں نہ سب سے پہلے لذیذ کھانوں کا مزہ اٹھایا جائے۔ پیٹ بھرا ہوگا تو زیادہ کام کر پاؤں گا اور بہت سے خزانے پر ہاتھ صاف کر لوں گا۔ بس پھر کیا تھا کہ مچھیرا کھانوں پر ٹوٹ پڑا اور کھانے سے خوب انصاف کیا۔ کھا کھا کر اس کا پیٹ پھول کر کپا بن گیا۔ اس کا پیٹ بھرا تو 2 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ مال و دولت کے حصے کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے تو تر و تازہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی مچھیرے نے بستر پر سر رکھ دیا۔ نرم و ملائم پلنگ پر سونے کا تو مزہ ہی الگ تھا۔ اس پر خماری چڑھنے لگی اور پھر وہ گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ خراٹے بھر رہا تھا۔ اس سے ہوش تب آیا جب بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے آ جھنجھوڑا اور کہنے لگے، اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے جو کہ تو نے کھانے اور سونے میں گزار دی ہے۔ چل اٹھ اور نکل جا یہاں سے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا گہری نیند سے بیدار ہوا اور سپاہیوں کی منت سماجت کرنے لگا کہ چند منٹوں کی مہلت دے دو تاکہ خزانے سے کچھ تو حاصل کر سکوں۔ سپاہیوں نے جواب دیا، افسوس تجھ پر، تو نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تجھے تو خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا، لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا اور سارا وقت ضائع کر دیا۔ چل اٹھ اب یہاں سے اور اپنی سستی کو کوستا رہ۔ قدرت نے تجھے مالدار ہونے کا ایک موقع فراہم کیا تھا جسے تو نے غفلت میں ضائع کر دیا۔ مچھیرا بیچارہ چیختا چلاتا رہا کہ مجھے ایک مہلت اور دے دو، مجھ پر رحم کھاؤ، مگر بے رحم سپاہیوں نے اسے پکڑا اور شاہی محل سے باہر جا چھوڑا۔ اب وہ حسرت و یاس کا نمونہ بنا اپنی نالائکی کو کوستا خالی ہاتھ گھر روانہ ہو گیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ قدرت ہر انسان کو کہیں نہ کہیں اپنی قسمت سنوارنے کا موقع ضرور دیتی ہے، مگر انسان اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور وقت ضائع کر دیتا ہے۔ منزل اور کامیابی چند قدم کے فاصلے پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا مقصد بھول جاتا ہے اور یوں اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ نظام قدرت کو سمجھیے اور کامیاب زندگی کے مزے اڑائیے۔